نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا إن الله بے شک اللہ تعالی لا یغفر نہیں بخشتا ان یشرک به کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور بخش دیتا ہے اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے ومن یشرک باللہ اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ فقد ضل ضلالا بعیدا بس یقیناً وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی میں یدعون من دونہ الا اناثا نہیں پکارتے وہ اس کے علاوہ مگر مؤنث کو وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ اور وہ نہیں پکارتے مگر شیطان مردود کو جس پر اللہ نے لعنت کی ہے وقال اور شیطان نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا میں ضرور ٹھہراؤں گا تیرے بندوں میں سے حصہ مقرر کیا ہوا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ النساء کا 18واں رکوع آیت نمبر 116 117 اور 118 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورۃ النساء میں اصلاح معاشرہ کے قوانین بیان ہوئے کچھ ایسے قوانین جن کا تعلق عوام کے ساتھ تھا انفرادی زندگیوں سے کچھ ایسے جن کا تعلق حکومت اور سلطنت کے ساتھ تھا کچھ آگے مزید بھی بیان ہوں گے لیکن چونکہ اصل الاصول مسئلہ توحید ہے اس لیے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان فرماتے ہیں تو آج کے سبق میں اصل الاصول تمام اصولوں کا مرکزی مسئلہ توحید اس کا بیان ہے اور مسئلہ توحید کے مقابلے میں جو شرک ہے اس کی مذمت کا بیان ہے چونکہ یہ سارے اعمال اس وقت ہی فائدہ دیں گے انسان کو جب ایمان ہو تو اگر ایمان نہیں ہے اور کفر اور شرک ہے تو پھر تو سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق میں شرک کی مذمت کو بیان کیا اور بتایا کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے اس لیے کہ شرک کرنے والا
وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ رب العزت کے حق کو غیر پر تقسیم کرتا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا جی، ایک انسان باقی باتوں میں کچھ نہ کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن جہاں غیرت اور عزت کی بات آتی ہے وہاں برداشت نہیں کرتا۔ جب ایک انسان ہو کر وہ اپنی غیرت میں، اپنی عزت میں کسی دوسرے مرد کو، کسی دوسرے شخص کو شریک نہیں برداشت کر سکتا، تو عزتوں کا جو مالک ہے، جو مالک الملک ہے، جو ذوالجلال والاکرام ہے، وہ اپنی عبادت میں کسی اور کو شریک کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی، اس کے علاوہ بھی فرمایا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے اسی سورہ مبارکہ میں ایک دفعہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور یہاں بھی ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا، اس بات کو معاف نہیں کرتا، ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے کمالات میں، اس کے اختیارات میں، یہ اللہ کسی کو معاف نہیں فرماتے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے کم باقی جو گناہ ہیں وہ اللہ جس کے لیے چاہیں وہ بخش دیں گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قیامت والے دن 3 دفتر کھولے جائیں گے انسانوں کے اعمال کے۔ پہلا دفتر ہوگا حقوق اللہ میں عقائد کا، دوسرا دفتر ہوگا اللہ کے حقوق میں سے عبادات کا، تیسرا دفتر ہوگا انسانیت کے حقوق جن کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جو پہلا دفتر ہے عقائد کا، اللہ کے حقوق میں سے، فرمایا اس میں سے شرک کی کوئی بخشش نہیں ہے، اور جو تیسرا دفتر ہے حقوق العباد کا، اس میں بھی کوئی بخشش نہیں ہے۔ جس کا حق دینا ہے وہ حقدار کو دیا جائے گا، اور وہاں پر لین دین تو اعمال کے ساتھ ہوگا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک شخص بڑی نمازیں لے کر آئے گا، بڑے روزے لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ لوگوں کا تنگ کیا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہوگا، تو لوگ آئیں گے اور حقدار وہ اپنا حق وصول کریں گے۔ نمازیں کوئی لے جائے گا، روزہ کوئی لے جائے گا، حج کوئی لے جائے گا، صدقہ خیرات کوئی لے جائے گا۔ ابھی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اور حقدار جو ہیں، حق لینے والے وہ ابھی کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کے گناہ اتار کر اس پر ڈالے جائیں گے۔ تو حقوق العباد میں بھی کوئی کمپرومائز اور کوئی معافی نہیں ہوگی، جس کے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ جو دوسرا دفتر تھا نا بیچ میں حقوق اللہ میں سے عبادات کا، اللہ کی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ فرمایا ایک آدمی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، اللہ پر ایمان رکھتا تھا، نماز میں اعمال میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہے، یہ اللہ جس کے لیے چاہے گا بخشے گا۔ ضروری نہیں ہے، اللہ پہ کوئی پابندی بھی نہیں ہے، وہ اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ گویا کہ اپنے حقوق میں اللہ شرک نہیں بخشے گا، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو یہ بھی نہیں بخشے گا۔ باقی اپنے حقوق میں، عبادات میں جو کمی کوتاہی ہوئی وہ اللہ جس کے لیے چاہے گا وہ کمی بیشی معاف فرمائے گا۔ اس لیے اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے اور عقیدہ توحید پر اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ شرک ایسا موذی مرض ہے کہ اللہ نے قرآن کے دوسرے مقام میں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا نا، اللہ نے جنت کو اس پر حرام قرار دے دیا اور اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنایا۔ اس لیے انبیاء کی متفقہ دعوت توحید رہی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ہم نے ہر نبی کی طرف یہ وحی بھیجی کہ لا الہ الا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں ہے، کوئی تمہارے سجدوں کے لائق نہیں ہے، کوئی تمہاری مشکلوں کو حل کرنے والا نہیں ہے،
جب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو فاعبدون، پھر عبادت بھی اللہ ہی کی کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی اور دروازہ ہے جنت کا لا الہ الا اللہ۔ مشرکین مکہ اکٹھے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور ابو طالب سے کہنے لگے آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، نہ معلوم کب آپ کا وقت پورا ہو جائے اور آپ دنیا سے چلے جائیں، یہ آپ کے بھتیجے اور ہمارے درمیان یوں ہی لڑائی چلتی رہے گی، آپ کیوں نہیں ختم کر دیتے؟ ابو طالب نے پوچھا کیسے ختم ہو، یہ جھگڑا کیسے ختم ہو؟ میں بھی چاہتا ہوں ختم ہو جائے، کیسے ختم ہو؟ کہا دیکھو اپنے بھتیجے سے کہو ہمارے معبودوں کی نفی نہ کرے، یہ نہ کہے کہ یہ اللہ کے علاوہ یہ لات، یہ منات اور یہ عزا اور یہ فلانے، یہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ نفی والا کام نہ کریں، اللہ کی عبادت کی دعوت دیں، بے شک دیں، اور ہم بھی اللہ کی عبادت کریں گے، ہمیں بھی کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ہمارے معبودوں کی ایک آدھ دن تو وہ بھی کر لیں نا، تاکہ چلو جھگڑا ختم ہو جائے، کوئی صلح ہو جائے، اس سے بڑا اچھا اور آپشن کوئی نہیں ہے صلح کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام آیا، چچا نے بلایا، اے بھتیجے یہ قوم کے سردار آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صلح کرتے ہیں، یہ لڑائیاں کب تک لڑتے رہیں گے، آخر ایک ہی برادری ہے، آخر ایک ہی ہم کنبے اور قبیلے سے ہیں، یہ جھگڑا ختم کیوں نہیں ہو جاتا؟ آپ نے فرمایا چچا بڑی اچھی بات ہے ختم ہو جائے تو، یہ کہتے ہیں ایک تو ہمارے معبودوں کی نفی نہ کریں اور دوسرا کبھی کبھار ایک آدھ دفعہ چلو وہ بھی ہمارے معبودوں کی کبھی تو عبادت کر لے نا، تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ اللہ نے سورۃ الکافرون نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے آپ کہہ دیجئے، تو جواب دے میرے محبوب، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، تم میرے رب کی سچی خالص عبادت نہیں کرتے اور مجھے کہتے ہو شرک کی طرف بلاتے ہو، مجھے کہتے ہو کہ جناب ہمارے معبودوں کی عبادت کر، مجھے شرک کی طرف بلاتے ہو۔ دوسرے مقام فرما قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے میرے رب نے منع کیا ہے میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کروں۔ اور ایک جگہ تیسری جگہ یوں فرما وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو ہم آپ کے اعمال بھی ضائع کر دیں گے، ہم آپ کے اعمال بھی ضائع کر دیں گے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ شرک کس قدر ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ کیا، ابراہیم علیہ السلام کا تفصیل سے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ذرا آپ وہ نکالیں گے تو بہت انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ 7واں پارے میں جائیں، سورت کا نام ہے سورۃ الانعام، 7واں پارہ ہے، صفحہ نمبر 125، آیت نمبر 83، سورۃ الانعام 7واں پارہ آیت نمبر 83، 82 ختم ہو رہی ہے، 83 شروع ہو رہی ہے۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے جی۔ جن کو نہیں ملا وہ ساتھ والوں سے دیکھ لیں، رکوع سے دیکھیں، آیت نمبر 82 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 83 شروع ہو رہی ہے، 7واں پارہ سورۃ الانعام صفحہ نمبر 125۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے، اس کے بعد وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری دلیل ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی ان کی قوم پر، نرفع درجات من نشاء، ہم درجوں میں بلند کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اس کو اسحاق
بیٹا اور یعقوب پوتا عطا فرمائے۔ کلن ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی، ونوحا ہدینا من قبل، اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے، ومن ذریتی داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور ان کی اولاد میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تھے۔ وکذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، اسی طرح زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام، کل من الصالحین، سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، اور اسماعیل اور الیس اور یونس اور لوط علیہم السلام۔ وکلا فضلنا علی العالمین، سب کو ہم نے فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، اور ان کے کچھ بڑے تھے، کچھ ان کی اولاد میں سے تھے، کچھ ان کے بھائی تھے، یہ ان کے علاوہ نبی۔ اب یہاں پہ اندازہ کریں نا، یہ 18 نبیوں کے نام ہو گئے، اور باقی فرماتے ہیں کچھ ان کے بڑے تھے، کچھ ان کے چھوٹے تھے، کچھ ان کے بھائی تھے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ان نبیوں کو چنا اور ہم نے ان کی رہنمائی کی صراط مستقیم کی جانب۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ انبیاء کی شان ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے۔ یہ انبیاء کے نام لیے اور کچھ کے نام لیے، باقی سارے نبیوں کا اجمالی ذکر کیا۔ اگلی بات سنیے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے بھی سارے اعمال ضائع کر دیتے۔ اب اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ شرک کتنا سخت گناہ ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ بھی شرک کرتے، یہ میرے انبیاء جن کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کسی کو کہہ رہے ہیں کُلًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ اتنی عظمتوں والے، اتنی شان والے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ان کو ہم نے چنا، ہَدَيْنَاهُمْ، ان کی ہم نے رہنمائی کی، ساری باتیں ہیں، لیکن سنو شرک اتنا سخت گناہ ہے۔ وَلَوْ، یہ لو جو ہوتا ہے نا، جس طرح ہم کہتے ہیں بالفرض والمحال، دوسرے مقام پہ نا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا، یعنی ہے تو نہیں، اگر ہوتا، ایسے یہاں بھی ہے، ان انبیاء میں سے کسی نے شرک کیا نہیں، لیکن وَلَوْ أَشْرَكُوا، تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر بالفرض والمحال یوں ہو جاتا کہ میرے ان برگزیدہ ہستیوں میں سے بھی اگر کوئی شرک کرتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے اعمال بھی کیا ہو جاتے؟ ضائع ہو جاتے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ شرک اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر ناقابل معافی ہے۔ واپس آئیے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ایک اور مثال قرآن میں اللہ بیان کرتے ہیں مویشیوں کی، اور بڑی ایسی مثال ہے نا کہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ قرآن پاک امیوں میں نازل ہوا، ان پڑھ لوگوں میں نازل ہوا، اور قرآن پاک سیدھی سادھی ایسی آسان بات کرتا ہے نا جی، جو ہر بندے کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں قرآن پاک میں مویشیوں کی، نسقیکم مما فی بطونی من بین فرث و دم لبنا خالصا، اللہ فرماتے ہیں گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ کس نے نکالا؟ اللہ۔ رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے ہماری گائے بنائی، اس رب کو ہر دم کیوں نہ پکارے جس نے پلائی دودھ کی دھاریں۔ فرمایا دیکھو ادھر گوبر ہے، ادھر خون ہے، گوبر پلیت بھی ہے، بدبودار بھی ہے، اور خون جو ہے پلیت ہے، بدبودار نہیں۔ ان دو پلیتیوں کا ذکر اللہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لبنن خالصا، خالص دودھ میں نے نکالا۔ ایک منٹ کے لیے سوچنا، دودھ کے گلاس میں خون کا قطرہ گر جائے، دودھ کے گلاس میں گوبر گر جائے، کوئی پیتا ہے؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دھیان کرنا، جب میری عبادت کے لیے آئے گا نا، یہاں بھی دائیں بائیں دو پلیتیاں ہیں، ایک شرک اور ایک ریاکاری۔ شرک گوبر کی طرح ہے، پلیت بھی ہے اور بدبودار بھی ہے، اور ریاکاری خون کی طرح ہے۔
پلیت ہے، بدبودار نہیں، بظاہر بندہ نماز پڑھ رہا ہے، بظاہر اچھا کام کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، لیکن دل میں آگے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ فرمایا جیسے گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ میں نے نکالا ہے نا، ایسے ہی شرک اور ریا کے درمیان سے فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اللہ کی خالص عبادت تو کر کے دکھا دے۔ جیسے دودھ کے اندر گوبر ملے اور خون ملے تو تجھے قبول نہیں ہے، ایسے میری عبادت میں شرک ملے یا ریا ملے تو مجھے قبول نہیں ہے۔ عبادت ہو تو کیسی ہو؟ خالص اللہ کی عبادت ہو، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ اللہ کی خالص عبادت کرو اور اس میں شرک کی ملاوٹ ہرگز نہ ہونے دو، ورنہ ساری عبادت ضائع ہو جائے گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا، نہیں بخشتا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کو اللہ معاف نہیں فرماتے۔ مؤذن اذان دیتا ہے، نماز کے لیے بلاتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے، پہلے 4 دفعہ کہتا ہے اللہ اکبر۔ کتنی دفعہ کہتا ہے؟ 4۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں شرک کی 4 بڑی اقسام کا رد ہے ان 4 نعروں میں۔ اللہ اکبر، شرک فی التصرف، اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں، وہ اس سے بہت بلند ہے۔ اللہ اکبر، شرک فی الشفاعت، اس کے آگے کوئی زبردستی منوانے والا نہیں، وہ اپنے حکم اور اپنے آرڈر میں خود مختار ہے، جو چاہے فیصلہ کرے۔ اللہ اکبر، شرک فی العبادت، اس کی عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر، شرک فی الدعاء، اس کی پکار میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ 4 بار اعلان کیا مؤذن نے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، شرک کی 4 بڑی قسموں پہ رد کیا، اس کے بعد اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب شرک سے انکار ہو گیا، یہ لا الہ جو ہے نا، یہ صفائی ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ پہلے برتن کو صاف کیا جاتا ہے، پھر اس میں دودھ ڈالا جاتا ہے، پہلے برتن کو پاک کیا جاتا ہے، پھر اس میں شفاف پانی ڈالا جاتا ہے۔ فرمایا لا الہ، اس نے غیر کو نکالا دل سے، اور الا اللہ، پھر اس میں نور توحید بٹھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اس نے نور توحید بٹھایا، پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر توحید کے بعد رسالت کی گواہی دی۔ جب توحید شرک کا انکار ہوا، توحید کا اقرار ہوا، نبی پاک کی رسالت کی گواہی ہوئی، اب کہا حی علی الصلاۃ، اب نماز کے لیے۔ اگر یہ پہلے صفائی نہیں ہے تو پھر یہ تیرے سجدے اور یہ تیری نمازیں یہ بارگاہ الہی میں مقبول بھی نہیں ہے۔ توحید نہیں ہے، شرک ہے، اور اسی طرح جناب رسالت پر پختہ ایمان نہیں ہے، تو پھر یہ سجدے کسی کام کے نہیں ہیں۔ پہلے ایمان اور عقیدہ ہے، اور پھر حی علی الصلاۃ، اب آ جا نماز کے لیے، اب آ جا کامیابی کے لیے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس سے کے علاوہ، ما دون ذلک، جو اس کے علاوہ ہے، وہ جس کے لیے چاہے وہ اللہ معاف فرما دے۔ دونا کا معنی میں نے کیا؟ علاوہ۔ دونا کا معنی ایک ہوتا ہے کم، دونا کا دوسرا معنی کیا ہے؟ کم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قام ابو بکر دون مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر کی 3 درجے تھے نا، 3 سیڑھیاں تھیں، ابو بکر نبی پاک والے درجے سے دونا درجے پہ کھڑے ہوتے تھے۔ دونا کا معنی نیچے، کم، اس سے جو کم تر نیچے والا درجہ تھا نا اس کو، تو دونا کا دوسرا معنی کیا ہوگا؟ کم تر۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، باقی گناہ اس سے کم تر ہیں۔
باقی گناہ اس سے کیا ہیں؟ کم تر ہے۔ تو دوسرا معنی یہ ہوگا اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرتا، باقی اس بڑے گناہ سے کم تر جو گناہ ہیں وہ اللہ جس کو چاہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، پس یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، دور کی گمراہی میں چلا گیا، بہت آگے نکل گیا گمراہی میں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا اسی سورہ مبارکہ میں یہی آیت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ، وہاں تھا فقد افترى اسما عظیما، اور یہاں ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان دونوں میں مفسرین نے یہ فرق لکھا ہے، وہاں یہود کے علماء کا ذکر ہو رہا تھا، وہاں کس کا ذکر تھا؟ علماء اگر شرک کریں فقد افترى اسما عظیما، وہ بہت بڑا جھوٹ گھڑتے ہیں۔ علماء کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ گھڑتے ہیں، کیونکہ وہ تو جناب انہوں نے جھوٹے دلائل بنا کر لوگوں کو پیش کرنے ہوتے ہیں نا، وہ گھڑتے ہیں۔ اور یہاں عوام کا ذکر ہے، جیسے آگے آ رہا ہے، جب عوام شرک کرتی ہے تو اللہ فرماتا ہے فقط ضل ضلالا بعیدا، پھر وہ گھڑتے تو نہیں ہیں لیکن گمراہ بہت دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نہ عوام کے لیے بخشش ہے شرک کی، اور نہ علماء کے لیے بخشش ہے شرک کی۔ اب شرک کون کرتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کس کو پکارتے ہیں؟ فرمایا یدعون من دونہ الا اناسا، رب کے علاوہ کس کو پکارتے ہیں؟ فرمایا مؤنث کو پکارتے ہیں۔ مؤنث سے کیا مراد ہے جی؟ فرمایا مشرکین مکہ کہتے تھے، مشرکین عرب، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ لکم البنات ولہم البنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور میرے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، اور وقت اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے جا کے دفن کر آتے ہو، زندہ بھی نہیں چھوڑتے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو یہ خبر دی جاتی تو تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، رنگ ہی فق ہو جاتا اس کا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اب کہتا میں برادری کا سامنا نہیں کر سکتا، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، یا تو میں بے شرم بن کر بچی کو گھر میں چھوڑوں، یا پھر غیرت دکھاؤں اور اس کو دفن کر کے آ جاؤں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کا وتیرہ تھا۔ اور فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اپنے تمہاری یہ حالت ہے کہ اپنے گھر میں بیٹی کو چھوڑتے نہیں ہو اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کے پکارتے ہو۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، رب کو چھوڑ کر بیٹیوں کو پکارتے ہو، کہتے ہو یہ بیٹیاں مؤنثوں کو پکارتے ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسی صورت میں ہم نے پڑھا الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ تو مؤنث کمزور ہے مذکر کے مقابلے میں، مذکر کے مقابلے میں مؤنث کیا ہے؟ کمزور۔ آج کل تو یہ بات کہتے ہیں ڈر بھی لگتا ہے کہ لوگ بگڑ جاتے ہیں، کس طرح کیوں کہا ہے یہ، کیوں نہیں کہتے ہو جناب مؤنث فل پاورفل ہے جی؟ لیکن یہ بات تو ہے کہ مؤنث کمزور ہے مذکر کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اسی طرح ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس طرح مؤنث مذکر کے مقابلے میں کمزور ہے نا، اسی طرح مجھے چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کرو گے میرے مقابلے میں وہ کمزور ہی ہوگا۔ بے شک رب کے مقابلے میں وہ کیا ہوگا؟ کمزور۔ سب محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، تم فقیر ہو وہ غنی ہے۔ غنی اور فقیر کا کیا مقابلہ؟ استعانت المخلوق بالمخلوق کا استعانت المسجون بالمسجون۔ ایک عربی دان کہتا ہے کہ مخلوق مخلوق سے مدد مانگے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک قیدی دوسرے قیدی سے رہائی مانگے۔ جو خود جیل میں ہے وہ تجھے کیا رہائی دے گا؟ جو خود حاجتوں میں گھرا ہوا ہے وہ تیری حاجت روائی کیسے کرے گا؟ یدعون من دونہ
الا اناسا، اللہ کو چھوڑ کر کمزوروں کی پکار کرتے ہیں یا مؤنث کی پکار کرتے ہیں، وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ شیطان مردود کی پکار کرتے ہیں، یعنی اس کی فرما برداری کرتے ہیں، کیونکہ شیطان نے شرک پر لگایا۔ شرک پر کس نے لگایا؟ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اے اولاد آدم شیطان کی کبھی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، سورہ یاسین میں فرمایا میری ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور میری عبادت نہیں کرو گی تو شیطان کی گویا کی عبادت ہو رہی۔ کون شیطان؟ لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ وقال، اور شیطان بدبخت نے کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ تیرے بندوں میں سے میں حصہ مقرر کردہ لے لوں گا، بندے تیرے ہوں گے، بات میری مانیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان کی بات نہ مانو، میری بات مانو، عبادت صرف میری ہی کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بخش دیتا ہے جو اس کے علاوہ ہو جس کے لیے چاہیں، ومن یشرک باللہ، اور جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، پس یقیناً وہ گمراہ ہوا، دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، وہ اللہ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر مؤنث کو، کمزوروں کو۔ وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ، اور وہ نہیں پکارتے مگر شیطان مردود کو جس کو اللہ نے لعنت کی ہے۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور شیطان نے کہا تھا میں ضرور ٹھہراؤں گا تیرے بندوں میں سے حصہ مقرر شدہ۔